إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اہل ایمان کا تو بس ایک ہی قول ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے عدل کریں، فیصلہ کریں، تو اہل ایمان کہتے ہیں ہم نے اللہ رسول کا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی۔
اور فرمایا جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اس کے عذابوں سے ڈرتا رہے گا، یہی لوگ نجات پا جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک مسلمان قرآن اور سنت کو تھامے رہے، قرآن کو اپنا دستور مانتے رہے اور سنت پہ عمل کرتے رہے، کیسر و کسریٰ کی شہزادیاں مسلمانوں کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتی تھی۔ جب تک مسلمان قرآن و سنت پہ چلتے رہے، پوری دنیا کے کافروں کے بادشاہوں کے تاج ان کی ٹھوکروں میں ہوا کرتے تھے۔ جب تک یہ دنیا کے اندر قرآن و سنت کو تھامے رہے، اللہ ان کو عروج دیتا گیا، اور ہر آنے والا دن اہل کفار کے لیے ذلت کا باعث بنتا رہا۔ اور جب انہوں نے، مسلمانوں نے قرآن اور سنت کو چھوڑ کے، یعنی من و سلوہ کو چھوڑ کے پیاز کھانے لگے، اللہ اور اس کی شریعت، اس کے رسول کی شریعت کو چھوڑ کر کے انہوں نے دوسرے نظاموں اور دوسرے طریقوں کے اندر عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، پھر اللہ نے ان مسلمانوں کو کمینوں کے کمین بنا دیا۔ لفظ بڑا گہرا ہے کہ جن کی عورتیں اور جن کی شہزادیاں مسلمانوں کی لونڈیاں اور باندیاں بنا کرتی تھی، اور وہ جزیہ اور ٹیکس دے کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، پھر وہی لوگ جو ذلت کا باعث بنے اور مسلمانوں نے قرآن و سنت کو چھوڑا، وہی ذلت والے لوگ آج ان کے سردار بن گئے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ اس کو کامیابی دے گا، بڑی کامیابی۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا، حکم کو تسلیم کرے گا، اپنی زندگیوں پہ لاگو کرے گا، صرف مناظروں کی حد تک نہیں، لوگوں سے بحث و مباحثے کی حد تک نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں پیروی کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، پھر اللہ ایسے لوگوں کو قیامت کے روز ان لوگوں کی صفوں میں کھڑا کرے گا جن پر اللہ اپنا انعام کرے گا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ ان اطاعت کرنے والے، سنت کو تھامنے والے، حدیث کو تھامنے والوں کو اس کا اجر اس صورت میں دے گا کہ اللہ ان کو اپنے ولیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ ان کو اپنے نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ ان کو صالحین کے ساتھ کھڑا کرے گا، اللہ ان کو شہداء کی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ کب؟ جب صحیح معنوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کی اطاعت، اس کی توحید کو ماننا، اس کی شریعت، اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے صحابہ کی زندگی رکھوں گا، اور ترازو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ کیا ہم بھی
اسی طرح پیارے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں یا ہم صحابہ کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں؟ اور اگر صحابہ کے راستے کو چھوڑ چکے ہو تو سن لو، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم میرے محمد کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں ہدایت والا تسلیم کرے گا۔ اور اگر اطاعت تم صحابہ کو چھوڑ کے ان جیسی نہیں کرو گے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یاد رکھو پھر تم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہو، تمہیں اجر ملنے والا نہیں، تمہیں وہ مقام ملنے والا نہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو کل قیامت کے روز ملے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کو یہ مقام ایسے نہیں مل گیا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، صحابہ تم مجھے ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبوب۔ اس کی کوئی وجہ تھی، ایسے نہیں کہہ دیا تھا، اللہ سندیں جاری کرتا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر، اس کی کوئی وجہ تھی، اور وہ وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ جو کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو اللہ کی اطاعت کرے پھر اللہ اس کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا۔ وہی بکریوں کے چرواہا، وہی اونٹوں کو چرانے والے، وہی اپنی بیویاں بیچنے والے، وہی اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے جب محمد کے پیروکار بنے، اللہ اکبر، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی محمد کے قدموں میں آ جائے اللہ اسے آسمان کی بلندیاں دے دے۔ ایسے نہیں ملتا یہ مقام، یہ صحابہ کو مقام اللہ نے دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک صحابی آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ کیا تیار کی ہے تو نے؟ عرض کی اللہ کے رسول اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو کل قیامت کے روز جس سے تو محبت کرتا ہے اللہ تجھے اس کے ساتھ کھڑا کر دے۔ اسے تو مل گیا سرٹیفکیٹ، اور صحابہ کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا تھا، وہ دلوں سے پاس تھے، اور پاس بھی 33 نمبر لے کے والے نہیں، 100/100۔ کسی کو شک ہو تو اپنے ایمان کی پرواہ کرے۔ میرا ایمان ہے کہ صحابہ 100 میں سے 33 نمبر لینے والے نہیں تھے، صحابہ 100 میں سے 100 نمبر لینے والے تھے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم کیا؟ یقین جانے میں اکثر یہ ایک اللہ کے ولی کا خواب سنایا کرتا ہوں۔ کہتا ہے ایک رات دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دل میں خیال آنے لگا کہ ہم نے بھی اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہم بھی صحابہ جیسی قربانیاں دینے والے ہیں، جیل قید مار فلاں فلاں، کہتا ہے ذہنوں میں سوچا کہ ہم بھی صحابہ جیسی قربانیاں دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اگر ایک مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرو تو میرے صحابہ کے اجر کو پا سکتے نہیں ہو۔ کہتا ہے ذہن میں خیال آیا، رات کو سویا خواب آیا۔ کیا آیا؟ کہتا ہے ایک گاڑی ہے 7 سیٹوں والی، ایک شخص ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، دوسرا اس کے ساتھ، اس کے پیچھے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرنٹ سیٹ کے اوپر محمد الرسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پچھلی سیٹ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ گاڑی پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے اور چڑھتے چڑھتے اچانک گاڑی بند ہوتی ہے، گاڑی پیچھے آنے لگتی ہے، صحابہ نیچے اترے، ہم بھی نیچے اترے۔ کہتا میں اور میرا ساتھی پتھر تلاش کرنے کے لیے دوڑے کہ پتھر اٹھائیں اور گاڑی کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔
اچانک ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے گاڑی رک گئی ہے. اللہ اکبر. ہم نے کہا ہم نے تو پتھر لگائے نہیں, گاڑی کیسے رک گئی؟ کہتا ہے جب ہم نے پلٹ کے دیکھا تو صحابہ نے اپنے سر گاڑی کے نیچے دے دیے. کہاں صحابہ اور کہاں ہم جیسے فقیر, کہاں ہم جیسے گنہگار. ہم نہیں پہنچ سکتے ان تک. کبھی ذہن میں خیال بھی آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لینا, ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. وہ صحابہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اطاعت کیسے کرتے تھے, فرمایا کہ جو کوئی بھی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے روز اس کے ساتھ ہوگا. صحابہ کے تو ایمان میں شک نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. میرا اور آپ کا معاملہ شک میں ہے. زبانی دعوے بھائی میں مانتا ہوں, ابھی ہاتھ کھڑے کراؤں سب کہیں گے جی ہم ساتھ ہیں, ہم بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن میرا آئیڈیل کون ہے؟ میرا آئیڈیل کون ہے؟ میں دل سے کسے محبت کرتا ہوں؟ او نوجوانوں, اپنے موبائلوں میں اپنے بڑے بڑے کافر ایکٹروں کی فوٹو لگا کے ان سے محبت کرنے والوں کا کیا قبول کرو گے کہ کل قیامت کے روز اللہ تمہیں انہی کی صفوں میں کھڑا کر دے؟ اللہ اکبر. اللہ ہمیں وہ دل عطا کر, وہ دل کہ جو تیرے نبی کی محبت سے بھرے ہوئے. صحابہ اطاعت میں بہت آگے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یاد رکھیں اطاعت کریں گے تو جان چھوٹے گی, ورنہ سمجھ لو کہ ہم نے جنت جانے سے خود ہی انکار کر دی. خود ہی انکار کر دی. نماز تمہاری محمدی ہو, زکوٰۃ تمہاری محمدی ہو, حج تمہاری محمدی ہو, روزے تمہارے محمدی ہوں, تمہارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا محمدی ہو. ایسا نہ ہو کہ نماز تو میری مسنون ہے اور باقی معاملات سارے کے سارے غیر مسنون ہیں. نہیں, بچہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں دفن کرنے تک میری اور آپ کی ساری زندگی گزرے تو کس کی اطاعت میں گزرے؟ محمد رسول اللہ سے. پھر تو ہے بھائی مزہ, ماشاءاللہ. آپ کو فرشتے ویلکم کہیں گے, آپ کے لیے جنت کی کھڑکیاں اللہ قبر میں ہی کھول دے کہ دیکھو کون آیا, میرے محمد کا تابعدار آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اور یاد رکھیں جس کے سینے میں توحید نہ ہو نا, جس کے سینے میں توحید نہ ہو وہ محمد کا تابعدار نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دے. نبی کا تابعدار وہی ہو سکتا ہے جس کے سینے میں رب کی توحید ہوتی ہے. اللہ اکبر. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن جس نے خود ہی انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا جنت میں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسا بھی ہوگا جو خود انکار کرے گا؟ فرمایا ہاں, من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی میری پیروی کی وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت میری سنت میری حدیث کو چھوڑا اس نے خود ہی اعلان کر دیا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا. معلوم کیا ہوا؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ میرے اور تمہارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جنت کی چابی ہے. آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی پیچھے پیچھے چلو. ہم صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم عمل کرنا ہی چھوڑ دیں. عمل کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کے اندر آتا ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, سنو. فرمایا میری مثال کیسے ہے؟ میری مثال فرمایا اس شخص جیسی ہے کہ جو ایک قوم کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے لوگوں او قوم فلاں قوم کے لوگوں سن لو, تمہارے اوپر فلاں تمہارا دشمن حملہ کرنے والا ہے, اور جو اس قوم میں سے میری مان لیتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں اور جو میری نہیں مانتے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. فرمایا میری مثال بھی ایسے ہے, جو میری پیروی کرے گا میری اطاعت کرے گا اللہ اس کو نجات دے دے گا, اور جو میری پیروی نہیں کرے گا اللہ اس کو برباد کر دے گا. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بھائی, ہم تو سنا دیتے ہیں آپ کو.
اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق۔ فیصلہ کر کے اٹھا کریں کہ میں ترازو اس لیے کہا نا آپ کے ہاتھ میں، کوئی اہل حدیث، کوئی دوسرے مسلک فرقے کا بندہ اپنے آپ کو ترازو میں رکھا کرے، جب توحید کا موضوع ہو تب بھی، اور جب سنت کا موضوع ہو تب بھی، جب معاملہ اللہ کی توحید کا ہو، میرے محمد کی اطاعت کا ہو، ترازو خود ہی لگا لیا کرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہم سے بہت آگے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈال دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ یہ تھا وہ عقیدہ جو میرے محمد نے صحابہ کے سینے میں پیوست کیا۔ حجر اسود جنت سے لایا گیا پتھر، جنت سے، کہاں سے لایا گیا جی؟ جنت سے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلی، اس میں ایک مولانا بڑا ہنس ہنس کے، ایک پتھر پڑا ہوا تھا، کہتا ہے جی آپ دل میں دعا کریں، سنیں آپ پتھروں کی پوجا کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پتھر جنت کا پتھر، اور وہ پتھر عام پتھر ہے، کہتا ہے جی دل میں نیت کریں، کوئی دعا مانگے اور پھر اس پتھر کو اٹھائیں، اگر آپ نے اٹھا لیا تو سمجھ لیں آپ کی دعا پوری ہوگی، اور اگر آپ نہ اٹھا سکے تو سمجھ لیں آپ کی دعا پوری نہیں ہوگی۔ یہ پتھر کی عبادت ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہم کچھ کہیں گے تو اللہ کی قسم تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ مولانا آپ ہمیں ٹارگٹ کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سینوں سے اللہ شرک کی گندگی نکال کے پھینک دے اور تمہارے سینوں کو اپنی توحید سے منور کر دے۔ اور وہ پیچھے کھڑا ہوا ویڈیو بنوا رہا ہے، پوری دنیا نے دیکھی، کہہ رہا ہے دعا دل میں کرو، اور اگر تم نے اٹھا لیا، اگر تم نے پتھر اٹھا لیا تو سمجھ لو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہارا یہ کام ہو جائے گا، اور اگر نہ اٹھا سکے تو سمجھ لو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے اور آپ کے پیارے محمد نے ہمیں ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ رب کعبہ کی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کوئی ایسا عقیدہ نہیں دیا کہ پتھروں کے اٹھانے اور نہ اٹھانے سے تمہاری دعاؤں کا واسطہ ہے۔ اور یہ پتھر کون سا ہے؟ جنت کا پتھر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انی لعالم انک حجر، حجر اسود سن لے، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ سن لیجئے، مسئلہ واضح کرتا چلا جاؤں، جو میرے دوست بھائی جاتے ہیں نا، جو گئے ہیں عمرہ کرنے اور جو نہیں گئے، اللہ ان سب کو لے جائے، لیکن وہاں جا کے حجر اسود کو اس نیت سے بوسہ نہیں دینا کہ یہ ہمیں کوئی نفع نقصان دے گا، یہ عقیدہ نہ رکھنا، ورنہ کیا ہوگا؟ عمرہ تو دور کی بات، تم پچھلے عمل بھی برباد کر بیٹھو گے۔ حجر اسود نفع نقصان نہیں دیتا۔ اللہ سیدنا عمر نے عقیدہ بیان کیا، سنو اطاعت کیسے کی تھی۔ قربان جاؤں صحابہ کے قدموں پہ، اللہ کی قربان جاؤں صحابہ کے قدموں کو، وہ مٹی جس کو اللہ کی راہ میں لگی تھی، میں اس مٹی پہ قربان جاؤں۔ سیدنا عمر کہنے لگے اے حجر اسود، میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تو تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ میں نے محمد کو دیکھا ہے تیرا بوسہ لیتے، ورنہ میں نہ چومتا تجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں، بیت اللہ کے کسی اور کونے کو، کسی اور غلاف کو ادھر ادھر چومنا، یہ بھی حدیث سے ہمیں ثابت نہیں ہے۔ غلاف پکڑ کے دعا کرنا یہ ایک حدیث میں وارد ہے، لیکن بیت اللہ کو ہر جگہ سے چومنا، سر رکھ کے اس کا سجدہ کرنا، یاد رکھو سجدہ ہم بیت اللہ کو کرتے ہیں یا اللہ کو کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
سجدہ اللہ کو. یہ بیت اللہ سمت ہے، سمت کہ اس کی طرف رخ کر کے ہم نے عبادت کرنی ہے. بیت اللہ کی عبادت ہم نے نہیں کرنی. یاد رکھو اس بات، عبادت اللہ کی. اللہ اکبر. بیت اللہ کی عبادت نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پیارے نبی کی اطاعت. سنو، سنن ابو داؤد کے اندر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلافت کی خلیفہ بلا فصل. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ خلیفہ بلا فصل. سارے صحابہ متفق بما سیدنا 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 علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سمیت سارے متفق. کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا کہ جو اختلاف کرے کہ نہیں جی مجھے تو قبول نہیں. سارے متفق بیٹھے ہوئے ہیں. خلیفہ وقت، خلافت کا والی، خلافت کا امیر المومنین، اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا، آ کے سوال کیا، بلکہ ایک بوڑھی عورت آئی، آ کے سوال کیا، کہنے لگی جناب ابو بکر صدیق کیا شریعت کے اندر نانی کا حصہ ہے؟ نانی کا کوئی حصہ ہے؟ سیدنا ابو بکر کہتے ہیں نہیں، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، محمد کے فرمان میں نہیں ہے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں دے سکتا. فتویٰ جاری ہو گیا. مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی، میں ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک عورت آئی، اس نے کہا نانی کا کوئی حصہ ہے؟ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں نانی کا چھٹا حصہ ہے، چھٹا حصہ ہے. اللہ اکبر. ساتھ ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اس بات پہ کوئی اور بھی گواہ ہے؟ ایک اور صحابی محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، کہتے ہاں میں گواہ ہوں. فرمایا ابو بکر کا فتویٰ ختم، محمد کا فتویٰ لاگو ہو گیا. یہ تھے صحابہ جو محمد کی اطاعت اس طرح کرتے تھے. ابو بکر سے بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے جی؟ ابو بکر سے بڑا کوئی فقیہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر سے بڑا کوئی مجتہد ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر بھی کہا نہیں، اب میرا فتویٰ حکم نہیں چلے گا، بات میرے محمد کی آ گئی ہے، اب حکم بھی فتویٰ بھی کس کا چلے گا؟ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. صحابہ اس طرح اطاعت کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب اللباس کے اندر آتا ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر صحابہ شراب پی رہے تھے. شراب، آپ کو اندازہ نہیں ہے، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، ہمیں محفوظ رکھے ہر طرح کے نشوں سے. اور جو یہ کاروبار کرتے ہیں نا، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. وہ نسلیں برباد کر رہے ہیں، نسلیں جو نوجوانوں کو نشے پہ لگا رہے ہیں، پاؤڈر پہ لگا لیں. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سگریٹ. سگریٹ. اور آج کل تو حقہ بھی آیا ہوا ہے، اور سٹینڈرڈ کریم بڑے پڑھے لکھے نوجوان گروپ بنا کے جی ہم حقہ پینے گئے، ہم شیشہ پیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اور سن لو، صحابہ شراب کے نشے میں بیٹھے ہوئے ہیں، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. اچانک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آج کے بعد شراب حرام. نشے کے عالم میں صحابہ کی اطاعت دیکھو کیسے تھے، نشے کے عالم میں بیٹھے ہیں. فوراً حکم دیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، انس جاؤ یہ ساری شراب میرے سامنے سے، صحابہ کے سامنے سے اٹھاؤ اور جا کے گلیوں میں پھینک دو. اللہ اکبر. اہل مدینہ گواہ ہے کہ گلیوں کے اندر شراب بارش کے پانی کی طرح بہ رہی تھی. صحابہ نشے کے عالم میں بھی محمد کی اطاعت نہیں چھوڑتے. اور یہ شعور کے اندر سگریٹیں پیتا ہے، ابھی تو نشے میں بھی نہیں ہے، اسے کہا جائے سگریٹ چھوڑی نہیں جاتی. جب مر جاؤ گے، اگر مر جاؤ گے، قبر کے اندر جاؤ گے، وہاں پہ جا کے تمہیں کیا ملے گا؟ کیا پسند کرو گے کہ اللہ تمہیں وہاں بھی تمہارے منہ میں آگ دے؟ کائنات کے حبیب نے فرمایا ہماری مسجد کے قریب نہ ہے وہ شخص جو کچے پیاز کھا کے آتا ہے، اس کے منہ کی جو سمیل ہے فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے.
کیا ہے؟ پیاز حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے، لیکن منع کر دیا کہ کھا کے تم نے مسجد میں نہیں آنا، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو سگریٹ پیتا ہے اس کے منہ سے تو پیاز سے بھی گندی بو آتی ہے، اور جب نماز میں کھڑا ہو تو کیا اللہ کے فرشتے آئیں گے؟ اللہ سے ڈرو، اطاعت کرو، اطاعت۔ میں یہی کہتا ہوں، ہماری نمازیں تو ماشاءاللہ مسنون ہے، رفع یدین بھی کرتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں، سینے پہ ہاتھ بھی باندھتے ہیں، اور فاتحہ خلف الامام بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، ہمیں اس میں فخر ہے، عقیدہ بھی توحید ہے۔ لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں نا، یہ جب اکٹھی ہو گئی نا تو یاد رکھو یہ آگ جلا کے ہمیں جلا کے راہ کر دے گی۔ صحابہ نے نشے کی عالم میں پیارے نبی کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے شراب کو ساری زندگی کے لیے خیر بات کہہ دیا، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں چھوڑ سکتے۔ آؤ اللہ کے نبی اس کی اطاعت کے معاملے میں آج اللہ سے عہد کر کے جاؤ، یاد نہیں سگریٹ پیوں گا مر جاؤں گا نا، تو کیا خیال ہے مر کے کس کے پاس جانا ہے؟ اور وہ کہے گا میرے بندے نے میرے نبی کی اطاعت میں یہ کام کیا تھا، میرے بندے تیرا رب تجھے خوش آمدید کہتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ہمت پکڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت کی کیا بات کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی بنوا لی، سونے کی انگوٹھی، اور اوپر لکھوایا محمد رسول اللہ۔ جب لکھا گیا صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنائی ہے، کیوں نہ ہم بھی پیارے نبی کی اطاعت میں انگوٹھی بنوا لیں۔ سارے صحابہ نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا سب نے بنوا لی ہیں، آپ نے فرمایا میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی اور تم نے بھی بنوا لی، سن لو آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی نہیں پہنے گا۔ پیارے نبی نے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ اللہ کی قسم جاؤ بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لو، سارے کے سارے صحابہ نے اپنی اپنی سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ اور یہاں گبرو جوان کی منگنی نہیں ہوتی، اگر سسرالی سونے کی انگوٹھی نہ دے کہتے ہیں میری قدر نہیں کی، میری عزت نہیں کی، جی میرے سسرالیوں نے سونے کی انگوٹھی نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ اور تجھے سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی چیز جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا متاع ہے، متاع، اور پوری دنیا کا بہترین مال نیک عورت ہے، تجھے وہ اپنی نیک بیٹی دے رہا ہے، تجھے سونے کی انگوٹھی میں تیری جان اڑی ہوئی ہے۔ سن لو مرد کے لیے سونا پہننا بالکل جائز نہیں۔ صحابہ نے اتار دی، نہیں پرواہ کی، نقصان ہوگا کچھ بھی ہوگا، پھینک دی اتار۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اطاعت کی بات کرتے ہو کہ کیسے میرے نبی کی اطاعت کرتے تھے، سن لو صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر یہ واقعہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے کبھی سوچا یہ ہجرت کیوں کی تھی؟ اللہ اکبر۔ ہجرت ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور اللہ کے لیے ہجرت کرنے والے کی تو کیا ہی بات۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آگے جمعے آئیں گے اس میں بیان کریں گے۔ ہجرت کر کے مدینہ آئے، مدینہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن میرے نبی کے دل کی خواہش تھی کہ اللہ میرا قبلہ بیت اللہ کو کعبہ شریف کو بنا دے۔ 16-17 مہینے کے بعد عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، وہی آ گئی محمد الرسول اللہ کو کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتے دیکھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے۔ آج سے اللہ حکم دیتا ہے بیت المقدس کی طرح منہ نہیں کرنا، تم نے کعبہ کی طرح منہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے نماز پڑھی، کہتا ہے میں وہاں سے نکلا اور کچھ ہی فاصلے کے اوپر ایک اور جماعت ہو رہی تھی، میں نے دیکھا وہ سارے کے سارے لوگ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں نے کہا اللہ کی قسم میں نے ابھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، میرے نبی نے بیت اللہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، مسلمانوں کی قبلہ بدل چکا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا اچھا کل کر لیں گے ہماری طرف، کسی کو نماز کا کہو نہ کہتے کل پڑھوں گا، یار سنت کو اپنا لے کل سے،
پھر سے نوجوان کو کہہ لے کہ وہ چہرہ جو میرے محمد کا چہرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارا چہرہ، داڑھی والا چہرہ، اللہ آپ کا خوبصورت بیٹا ہو، خوبصورت بیٹا، اس کے چہرے پہ تھوڑا سا کوئی کالا نشان، کوئی گندا نشان لگا ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً مٹاتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا نہیں لگ رہا، میرا پتر چنگا نہیں لگ رہا۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو، میرے اور تمہارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ داڑھی میرے اللہ کو پسند نہ ہوتی تو کیا محمد کے چہرے پہ رکھواتا؟ کسی صورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حسن و جمال مجھے لاؤ تو صحیح، کوئی دنیا کا خوبصورت ترین بندہ لاؤ جو میرے محمد کے حسن کا مقابلہ کر سکے۔ ماں نے کوئی جنا ہی نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ سنت بڑی روب والی سنت ہے، یاد رکھو، یہ میرے نبی کی ایسی سنت ہے جو مستقل سنت ہے۔ ہر بال کے بدلے کیا نیکی نہیں چاہتے تم؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ ہم ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، داڑھی ابھی میری داڑھی پوری نہیں آئی، پوری نہیں۔ یہ بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا۔ میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا 12ویں کلاس کے اندر، 4-5 بال آئے میری داڑھی پہ، شیطان نے وسوسہ دیا، نیا نیا دین کی طرف آیا تھا، دیکھا چند بال ہیں، شیطان بار بار شیشے میں کہے اسے کاٹ، اسے کاٹ، اسے کاٹ۔ میں جب کالج کے اندر گیا مجھے ایک اچھا دوست ملا، اچھا دوست۔ برے دوست چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ تمہیں کبھی پیارے نبی کی سنت پہ نہیں چلنے دے گی۔ اچھے دوست نے کہا، اس نے کہا بھائی ریاض بات یہ ہے، بال 4 ہوں یا 4 لاکھ، کیا تو نے سونے لگنے کے لیے داڑھی رکھنی ہے یا محمد کریم کی سنت پہ چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے؟ میں نے کہا میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، پیارے نبی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اللہ کی قسم اس نے کہا پھر بال 4 ہوں یا 4000 پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ اللہ کا شکر ہے وہ دن اور آج کا دن اللہ نے داڑھی بھی سجا دی، الحمدللہ۔ یاد رکھو یہ کل نہیں آئے گی، موت پتہ نہیں کب آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ نماز کے عالم میں ہے، پتہ چلا کہ کعبہ بدل گیا، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اگلی نماز میں کر لیں گے۔ نماز کے عالم میں امام صاحب یعنی اس طرف قبلہ ہے نا، وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام وہاں سے چلا، مقتدیوں کے پیچھے آیا، مقتدی سارے کے سارے گھوم کے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے لگ گئے نماز کی حالت میں۔ یہ تھے صحابہ محمد کے تابعدار صحابہ۔ کل نہیں آئے گی، آج مسجد میں انشاءاللہ اللہ سے نیت کر کے اٹھو، انشاءاللہ کہ انشاءاللہ کل قیامت کے روز جب پیارے نبی کے حوض کوثر پہ پہنچیں گے، ہمارے چہروں کے اوپر اللہ داڑیاں سجا کے ان کے سامنے لے جائے، اور میرے امتی آئے، میری سنت پہ چلنے والے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس کا بڑا روب ہے، یاد رکھو یہ کافروں کے لیے بڑا ہی روب کا نشان ہے یہ داڑھی۔ کبھی بغیر داڑھی والے سے وہ ڈرے؟ کوئی ایک مثال دو بھی اس سے ڈرے تھے۔ میں بڑوں کے نام لوں جن کے لینا نہیں چاہتا، جن سے کانپتا ہے عالم کفر، کوئی ایک بتاؤ داڑھی منڈا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی یہ سنت ہر مسلمان کے لیے ہے، اس کو رکھو، انشاءاللہ اللہ تمہارا روب بڑھا دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی سنت پہ پتہ ہی کیسے عمل کرتے تھے؟ ایک درخت تھا، اس کے نیچے آدھا پتھر زمین میں تھا، آدھا باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ جب بھی گزرتے نا اپنے خلافت کے ادوار میں بھی وہاں سے گزرتے تو ٹھڈا لے کے لڑ کڑھا کے وہاں سے گزرتے۔ ساتھی کہتے ہیں امیر المومنین جب بھی گزرتے ہیں ٹھڈا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر نے کہا اللہ کی قسم میں نے ایک بار محمد کریم کو اسی طرح یہاں سے ٹھڈا لیتے ہوئے دیکھا تھا، میں تو ان کی سنت کو یہاں پورا کرتا۔ میں نمازوں کی بات کروں، میں زکاتوں کی بات کروں، یہاں تو کوئی شریعت نہیں تھی نا، اگر نہ بھی کرتے تو انہیں کوئی پکڑتا نہ، اللہ کے ہاں گرفت نہ ہوتی، لیکن کہتے ہیں میں نے پیارے نبی کو دیکھا تھا، ایک بار یہاں سے اسی طرح آپ گرتے گرتے ٹھڈا لیا تھا تو میں اپنے نبی کی سنت کو پورا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہی کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی ابن عمر، کیا کرتے ہیں؟ بانسری کی آواز آئی ہے، بانسری اپنے غلام کو کہتے ہیں
اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی. آج امت کے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ کوئی اور نہ سن لے، ہینڈ فری لگاتے ہیں اپنے کان میں، ڈائریکٹ ہمارے دماغ کے اندر، دل کے اندر یہ اثر کرے. وہ بانسری کی آواز سن کے عبداللہ نے اپنے کانوں میں اپنے کانوں میں انگلیاں دے کے اپنے غلام کو کہتے ہیں چلتے گئے کہنے لگے کیا یہ بانسری کی آواز ختم ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا ہاں ختم ہو گئی ہے. نکال لی انگلیاں. فرمایا میں نے اسی طرح محمد رسول اللہ کو کرتے دیکھا تھا، آج ان کی سنت پہ عمل کر. یہ تھے صحابہ، پیروکار صحابہ، نبی کے تابع دار صحابہ. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار تھے، پہلے تو غریب مسکین تھے. اللہ کے نبی کی دعا لگی، ان کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا، 2 بار. اللہ نے ان کے پوتے دوتے 120 تک بڑھا دیے تھے. نبی کی دعا تھی. امیر بندہ تھا، آپ کھانا کھا رہے تھے، اچانک ہاتھ سے نوالا گر گیا. نوالا اٹھایا زمین سے، صاف کر کے کھا لیا. لوگ حیرت سے دیکھنے لگے، انس اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، یہ کیا کیا؟ کہا سن لو، میں نے ان آنکھوں سے محمد کریم کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا نوالا گرا، آپ نے اٹھایا اور کھا لیا تھا. میں نے یہ نوالا پیارے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے کھایا. یہ تھے صحابہ. اللہ اکبر. کیا کیا سناؤں، کیا کیا آپ سنیں گے. بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ کی. آخری بات کرتا ہوں کہ جب نبی علیہ السلام کے حکم کو مان لو گے نا، اپنے سر کا تاج بناؤ گے، اور بناؤ گے نا انشاءاللہ. ذرا اونچا کہہ دو اللہ کے سامنے، انشاءاللہ. انشاءاللہ بنائیں. کوشش کرنا میرے بھائی، آپ کا اور میرا کام ہے. جتنا عمل ہو جائے گا نا انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. یہ نیتوں کے سودے ہیں، نیتوں کے سودے ہیں. حنزلہ تھا نا، حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ، پہلی رات ہے، شادی کی پہلی رات ہے، خوشیوں والی رات ہوتی ہے، ہر ایک کے جذبات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. پہلی رات ہے، پیارے نبی نے اعلان کروا دیا، او لوگو حیا علی الجہاد، آؤ جہاد کے لیے نکلو نکلو. رات کا وقت تھا. اللہ اکبر. 3 حصے رات کے گزر چکے، تہجد کے قریب کا وقت ہے. اعلان ہوا باہر آ جاؤ، اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع آ چکا ہے. یہ حنزلہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ میں نے غسل جنابت کرنا ہے. گھر سے نکلا کہ میرے نبی نے پکارا، میرے نبی کا اعلان ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میرے نبی کا حکم ہے. گھر سے نکلے، صحابہ کا ایک پورا لشکر تیار ہوا، فوری گئے، جا کے حملہ کیا دشمن کے اوپر، اور اسی حملے میں حنزلہ شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اچانک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، ان کی میت کو دیکھا، حیران ہو کے اس کی بیوی کی طرف آئے. فرمایا حنزلہ، حنزلہ کا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی رات ہی ہماری شادی ہوئی تھی. اللہ اکبر. آپ کا اعلان سنا، چھوڑ کے بستر دوڑا. اس نے تو غسل بھی نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا کہ حنزلہ کو جنت کے فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے تھے. اور یاد رکھو میرے بھائی، انشاءاللہ میرے نبی کی سنت میں ہی زندگی ہے، سنت میں ہی عزت ہے. چاہتے ہو دنیا میں اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے تو میرے نبی کی سنت کو تھام لو، میرے نبی کے طریقے کو تھام لو، میرے نبی کی حدیث کو تھام لو. اللہ اکبر. جس کو تھام کے ابو بکر صدیق بنا تھا نا، اللہ اکبر، عمر فاروق بنا تھا نا، عثمان غنی بنا تھا نا، علی شیر خدا بنا تھا نا، حیدر کرار. اللہ کی قسم انہی کو سنت کو تھام کے امام شافعی امام بنا تھا. انہی کی سنت کو تھام کے ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ بنا تھا. انہی کی سنت کو تھام کے امام احمد امام بنا تھا. اور انہی کی سنت کو تھام کے مالک امام مالک بنا تھا. یاد رکھو، جس نے بھی میرے نبی کی سنت کو اپنا لیا، اللہ اس کو امام بنا دیتا ہے، پوری دنیا پہ عروج دے دیتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. میں ان صحابہ سے راضی، یہ مجھ سے راضی. اور یاد رکھو، یہ سارے نبی کے صحابہ اللہ کا لشکر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پہ چلنے کی توفیق دے. وآخر